بعض لوگوں کا توکل انتہا پر ہوتا ہے. پیر مولانا رحمت اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ ہم مولانا عبید اللہ سندھی سے مکہ میں پڑھ رہے تھے. مولانا ان کے خاص شاگرد تھے. عبید اللہ گرو سے زار سے آیا تھا. ہندوستان میں اس کے لیے سزائے موت مقرر تھی کیونکہ ریشمی رومال کا واقعہ گزرا تھا اور وہ مکہ میں پناہ گزین تھا. مکے میں ان کی آؤ بھگت تھی, اسلامی حکومت تھی. رمضان شریف کے دن تھے اور مغرب کے قریب مولانا کی خدمت میں ہر طرف سے بہترین کھانے آتے تھے. وہ جیسے ہی کھانے کو دیکھتے کہتے وہاں مؤذن ہے اس کو دے دو, وہاں ایک خادم ٹھہرا ہے اس کو دے آؤ. پھر مولانا نے کہا بالکل اذان کا وقت ہو گیا اور یہ شخص کوئی چیز چھوڑتا نہیں. کہ مجھے غصہ آ گیا. کہ میں نے کہا ہمارا قصور یہ ہے کہ آپ سے پڑھنے بیٹھے, ہم آپ کو انسان نظر نہیں آتے, یا ہمارا روزہ نہیں ہے. کہا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھیج دے گا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو بھیج رہے, آپ چھوڑ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت بھیجا, آپ نہیں چھوڑ رہے. چپ رہو, آرام سے بیٹھے رہو, اللہ آپ کے لیے انتظام کرے گا. میں نے کہا مؤذن نے کھجور ہاتھ میں لے لی, اذان خان سیڑھیوں پہ چڑھ گیا اور بس اذان ہو جائے گی اس وقت کا. مجھے کہا اس وقت اللہ آپ کے لیے لائے, چھوڑو. کا ایک آدمی عین اس وقت جب مؤذن نے اللہ اکبر کرنا شروع کیا, اتنا بڑا ٹرے بہترین پلاؤ سے لدا ہوا, اوپر سبزیاں, اوپر فروٹ زبردست قسم کا, اور مولانا کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا, بھاگتا حضرت معافی چاہتا ہوں اور یہ آپ کے لیے افطار ہے. کہ مولانا نے فرمایا یہ ایک پختون مولوی کے آگے رکھو, اس کا جہنم مجھے بہت گرم ہے. اور کہا مولانا نے کہا میں میرے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہ ہمارے استاذ کا اللہ پر توکل کتنا بڑا ہے اور کتنا زبردست پھل اللہ ان کو دے رہا ہے. مولانا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے مولانا عبید اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے صرف زمزم سے روزہ افطار کیا. اس ٹرے میں سے ایک کھجور, ایک پھل کا دانہ, ایک ذرہ برابر پلاؤ زبان پہ نہیں رکھا, بس زمزم سے روزہ افطار کر کے اور پھر نماز پڑھ کر عشاء تک نوافل میں اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے. لا الہ الا اللہ. بس قابلین کو اللہ ایسا تقویٰ بھی عطا فرماتے ہیں. علم میں اونچ نیچ علیحدہ بات ہے اور ان کا توکل اللہ ایک مستقل باب ہے.